اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اب یہاں پہ روزہ ختم ہو گیا۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ آیت میں تو روزے کے احکامات کوئی ہیں ہی نہیں، لیکن رکوع وہی چل رہا ہے جس میں تمام کے تمام روزے کے احکامات آ گئے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، اموالکم، انہوں نے یہ نہیں کہا کسی دوسرے کے مال کو کھاؤ، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقوں کے ساتھ۔ اب اموالکم کو ہم سمجھتے ہیں اسی سورہ مبارک کی آیت ہے جو آیت نمبر 54 ہے، جس میں کہتے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہو گئی تھی اور اس کے باوجود یہودیوں نے یا بنی اسرائیل نے شرک کیا تو ان کو حکم دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور تم قتل کرو اپنی جانوں کو۔ اب اس پہ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اپنی جانیں کیا ہیں، تو اس پہ پھر بات ہمیں مزید یہ سمجھ آئی کہ بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے تھے، تو حکم یہ صادر ہوا کہ جس قبیلے کے بندے نے شرک کیا ہے اس کو وہی قبیلے کا بندہ مارے گا تاکہ خانہ جنگی نہ ہو جائے آپس کے اندر۔ تو وہ تھی اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ، وہ بھی ایک معاشرہ تھا، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو۔ اپنے مالوں کو تو انسان کھا سکتا ہے اگر ہم عام زبان میں اس کا مطلب دیں۔ اپنے مالوں کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو تم معاشرے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے مال کھاتے ہو، کیونکہ جو ساری ملاوٹ، ساری تجارت میں دھوکے، سارے جھوٹ انسان اپنے معاشرے کے اندر کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاشرے میں کر رہا ہے، بات شروع ہوتی ہے بھائیوں کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس بات کو مزید پھیلاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم لاہور کی بات کریں تو مسلمانوں کی میجورٹی ہے، مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس بات کو ہم لوگ اگر امریکہ یا یورپ میں لے کے جائیں تو کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے یا کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت تو ساری ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، سب انسان ہی ایک قبیلہ ہے یہ۔ تو آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں آپ اپنے ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ باطل کے ساتھ۔ اب ایک چیز یہاں پہ جو ہمیں اور سمجھ آتی ہے جس میں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کا حصہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ کور کرتا ہے انسان کی زندگی کے اندر جتنی بھی قسم کی معاشی گناہ ہیں، معیشت سے متعلق جو بھی کسی انسان یا قوم کی اندر جو بھی معیشت سے متعلق گناہ آتے ہیں، یہ آیت مبارکہ کا حصہ ان سب کو کور کر لیتا ہے، کیونکہ اس میں بات ہی معیشت کی ہے۔ نہ تم کھاؤ گے ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے، اور باطل بھی ایک انتہائی وسیع الفاظ ہے جس میں کوئی بھی آپ کوئی غلط کام کر لیں، آپ نے کسی کو دھوکہ دے کے مال کھایا تو باطل ہو گیا، آپ نے کسی کو پریشر دے کے مال کھایا تو وہ باطل ہو گیا، کسی چیز میں ملاوٹ کر دی تو وہ باطل ہو گیا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا احکامات آئے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر، کیونکہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور ان کا عمل ہمارے طرف منتقل ہوا ہے احادیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ فرمایا تجارت کرنے والوں کو، جو لوگ تجارت میں جھوٹ بولتے تھے، تنبیہ کی کہ ایسا نہ کرو، مالوں کے اندر ملاوٹ نہ کرو۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو انہوں نے غلے کے ایک شخص غلہ بیچ رہا تھا، انہوں نے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا اور دیکھا کہ غلہ اندر سے گیلا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا، شخص نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو چکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ گیلا تھا تو اس کو تمہیں اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کتنا خراب ہو چکا اور کتنا صحیح ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتامہ کے مال، جو یتیم لوگ ہیں ان کے مال کے بارے میں حد درجہ تلقین کی کہ آپ کو تقوی کے اول ترین درجے پہ ہونا چاہیے جب ان کے مالوں کا آپ لوگ حساب کتاب کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس زمانے کے اندر کسی کا مال آپ کو گرا ہوا ملا ہوا ہے تو آپ اس مال کی تشہیر کریں اور کم سے کم 1 سال تک اسے استعمال نہ کریں۔ تشہیر آپ مساجد میں بھی کر سکتے ہیں، تشہیر آپ عوامی جگہوں پہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ قافلے سال میں 1 یا 2 دفعہ آتے تھے، اس لیے اس زمانے میں سال کا ٹائم رکھا۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چلاک لوگوں کے بارے میں، جب قافلے کسی شہر کے قریب اس زمانے میں آتے تھے تو لوگ جو چلاک لوگ تھے وہ باہر چلے جاتے تھے کہ جو قافلہ آ رہا ہے اس سے ہم سستے میں چیزیں خرید لیں اور قافلے والوں کو پتہ نہ چلے کہ مارکیٹ کا اصل ریٹ کیا چل رہا ہے۔ اور جب مارکیٹ میں وہ لوگ آتے تھے تو جو لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے مال ہمارا بک گیا،
تو یہ جتنی بھی قسم کی چالاکیاں ہیں، ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک چرب زبان شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی زمین کے بارے میں بات کی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی چرب زبانی کی وجہ سے مجھ سے زمین تو لے لو گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر اس کی ایک بالش بھی تم نے ناجائز لیے تو قیامت کے دن تمہاری گردن میں توق ڈال دیا جائے گا۔ اتنے معاشی مسائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی، کیونکہ وہاں پہ روزمرہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا تھا۔ ہماری جو کتاب البیوع ہے اور کتاب المساقات ہے احادیث کی، اس میں جو زیادہ تر ہیں سارے کے سارے معاشی مسائل بیان ہوئے ہوئے ہیں، اور ہم کو یہ بات دیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ روزے کے بعد تقوی کی جو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں، یہاں پہ فوراً ذکر انسان کی معاشی زندگی کے بارے میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کے بعد تم نماز قائم کرو یا پھر تم کچھ سچ بولنا شروع کر دو۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی پہ اگر آپ کو اپنے آپ کو بھی ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا لین دین لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تمام احادیث کے جتنے بھی مسائل ہیں معیشت کے ساتھ، اس کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آپ ایسا سودا نہ کریں جس کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو نقصان ہو رہا ہو۔ جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں، اگر کوئی شخص بیچارہ بہت ہی مالی مسائل میں پھنس گیا ہے اور وہ اپنا گھر بیچنا چاہ رہا ہے، دکان بیچنا چاہ رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا اتنا گندہ ترین ریٹ دیں کہ اسے تو بیچنی ہے، وہ تو مرا ہوا ہے، اس کو اتنا گندہ ریٹ دیں کہ ہم کو فائدہ ہو جائے اور وہ مر جائے۔ اس طرح کے جتنے بھی نیتاً فیصلے ہم لوگ کرتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ سارے اس آیت مبارکہ کے احکام میں آ رہے ہیں کہ تم باطل طریقے سے کام کر رہے ہو۔ جھوٹ بول کے ملاوٹ کا مطلب کیا ہے؟ ملاوٹ آپ کر رہے ہیں، دوائیوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اور جو انسان ملاوٹ شدہ دوائیاں کھا رہا ہے اس نے 5 یا 10 سال بعد مر جانا ہے، لیکن ہمارا قانون اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس کو قتل کی سزا دے جو ملاوٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ جزا اور سزا کے دن پتہ چل جائے گا وہ کس وجہ سے مرا ہے۔ تو یہ لوگ بھی قاتل ہیں جو دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، دوائیوں کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، دوسری چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انسان ان کو استعمال کرنے کی وجہ سے آخری دفعہ اس کا آخری حل وہ تو یہی کہ مر جائے گا وہ خراب چیزیں کھانے سے۔ تو جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ غلط چیزیں بیچ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پریشرائز کر کے کسی کو چیزیں کھا رہے ہیں، ساری آیت مبارکہ اس کو کور کرتی ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا، اور ایک جو بدقسمتی ہے مسلمان امت کی وہ یہ ہے کہ ہم نے تقوی کے معیار کو صرف ایک ظاہری وضع کتاب پہ رکھ لیا ہوا ہے کہ اگر فلاں شخص کا حلیہ ایسا ہے تو وہ بہت متقی ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اصل تقوی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بتا رہے ہیں، اور ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ معاشی مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی مسائل تو ہم لوگوں کے تقریباً ہر ایک کے گھر کے اندر ہیں۔ کوئی بھائی کسی بھائی سے لڑا ہوا ہے، کوئی بہن کسی بھائی سے لڑی ہوئی ہے، رشتہ دار آپس میں لڑے ہوئے۔ کیوں لڑے ہوئے؟ کیونکہ تقوی پہ فیصلہ نہیں ہو رہے، چیزوں کو لیٹ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اصل جو امتحان اللہ تعالیٰ کا ہے وہ معیشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منسلک کیا ہوا ہے۔ آگے جو بات چل رہی ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور نہ تم پہنچاؤ حکام کی طرف کہ تم کھاؤ کسی ایک فریق کا مال انسانوں کے اندر سے۔ اب حکام کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ حکام کا مطلب ہم صرف یہ نہیں لیتے کہ وہ سرکاری اہلکار ہیں، کوئی پولیس والا ہے یا کوئی جج ہے۔ ہر ادارے کے اندر کوئی نہ کوئی حکام ہوتا ہے۔ اگر کوئی فیکٹری ہے تو اس کے اندر ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون انسان جھوٹ بول رہا ہے، کون انسان فراڈ کر رہا ہے، اور عام طور پہ اللہ تعالیٰ کیا یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو شروعات ہوتی ہے کسی بھی برائی کی وہ ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ شخص کسی کا حق مارتا ہے تو اس کے اوپر جو ایک حاکم بیٹھا ہوتا ہے، اگر کوئی فیکٹری کے اندر کوئی انسان چوری کر رہا ہے تو اس کے گارڈ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی چوری کر رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس چوری سے بچنے کے لیے اس گارڈ کو بھی کچھ ملانا پڑتا ہے، ساتھ میں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کی زمین کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو پٹواری کو بھی ملانا پڑ جاتا ہے کہ تاکہ کاغذات اسی نے بنانے۔ اگر کوئی انسان ڈاکہ ڈال رہا ہے یا چوری کر رہا ہے تو عموماً آپ کو اس علاقے کے پولیس والوں کو بھی ساتھ ملانا پڑ جاتا ہے۔ تو عام طور پہ جو شروعات ہوتی ہے وہ انسان کرتا ہے جو کسی کا حق مار رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک علاقے کے اندر آپ کو 10 بجلی کے میٹر چاہیے اور وہاں پہ ڈیمانڈ 50 میٹروں کی ہے، تو اگر آپ 50 میٹر بھی آ جائیں گے آہستہ آہستہ، لیکن پہلے 10 میٹر ان لوگوں کو ملنی چاہیے جنہوں نے پہلے اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی 11واں یا 12واں بندہ چاہتا ہے کہ مجھے پہلے مل جائے تو اس کو میٹر ریڈر کو جو بندہ میٹر لگاتا ہے اس کو پیسے دینا پڑیں گے تاکہ جو میرے باری پہلے آ جائے۔ تو شروعات آپ کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ رشوت کی جو شروعات ہوتی ہے عام طور پہ وہ اس شخص سے ہو رہی ہوتی ہے جو کسی کا حق مارنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے بعد وہ کسی کو رشوت دیتا ہے۔ تو ہم کوئی رشوت لینے والا بھی اتنا بیوقوف انسان ہے، میں یہ کہتا ہوں، بلکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جو مفسرین ہیں کہ
وہ رشوت لیتا ہے، کس لیے رشوت لیتا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، پھر اپنے وہ بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا پیٹ بھرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بھائیوں کا پیٹ بھرتا ہے، اور پھر اپنے سسرالی رشتہ داروں اور مولے داروں کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو جو لوگ اس کے قریب ترین ہیں ان سب کو وہ رشوت پہ لگا رہے ایک طرح سے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ رشوت کا مال ہے، کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ رشوت کا مال ہے۔ جن کو نہیں پتہ ان کو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، لیکن جن کو پتہ ہے، چاہے وہ اس کے والدین ہیں، سسرالی ہیں، رہن سہن سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ رشوت کا مال ہے کہ نہیں ہے، تو وہ سب کو لگا رہا ہے رشوت کے اوپر۔ اس طرح سے پورے معاشرے کے اندر رشوت عام ہو رہی ہے۔ یہ کام ہمارے پاکستان میں ہو چکا ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس معاشرے میں جس میں رشوت اتنی عام ہے، اس میں لوگ عمرہ بھی کرنے جا رہے ہیں، اس میں لوگ حج بھی کر رہے ہیں، اس میں لوگ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اس میں لوگ مسجد بھی بنا رہے ہیں، اس میں لوگ غریبوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اب اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالیٰ تھے، اور صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہ کے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن ان کی دعائیں قبول ہو رہی تھیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کہ رشوت اس معاشرے کے اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی عام ہو چکی ہوئی ہے، جھوٹ اس معاشرے میں عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی غرض ہی نہیں اس چیز سے کہ آپ کسی کو کھانا کھلائیں، نماز اور روزہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، یا کتنے عمرے کر لیں، سال میں 12 عمرے کر لیں، اگر وہ چیز ہی حرام ہے تو اس کی آخرت بھی حرام ہے، اس کا فائدہ کیا اس کام کا؟ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بتدریج تباہی کی طرف جائی جا رہا ہے۔ ذلت اور مسکنت ہم لوگوں پہ تھوپ دی گئی ہے، چیزیں اتنی مہنگی ہیں کہ لوگوں کے کھانے پینے پورے نہیں ہو رہے، گھر گھر کے اندر جھگڑا چل رہا ہے۔ دوسری جو اقوام میں ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہی ہیں، وہ لوگ جو آج سے 70 سال پہلے ہم لوگوں کی باتیں مانتے تھے اب ہماری تصدیق کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور قرآن کے جو اصل احکامات ہیں ان کو چھوڑ دیا، اور صرف ظاہر پنے کے اندر رہ گئے کہ دین کیا ہے، وہ بھی جن میں ہمارے مفادات چھپے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، نہ تم پہنچاؤ فریق کے پاس کہ تم کھاؤ کسی مال کو انسانوں کے مالوں میں سے، 7 گناہ کے بالاسمی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم علم رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو کام تم یہ کر رہے ہو، جو تم دھوکے بازی کر رہے ہو، یہ تم لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بے دہانی کے اندر کسی کا مال کھا رہے ہو، کسی کے یتیم کا مال کھا رہے ہو، کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، کسی پڑوسی کا تم نے گھر پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ تم سب اس چیز کو جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ نیکی کیا اور گناہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ سوال تم مجھ سے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کیا اور اس شخص کے صحابی کے سینے پہ انگلیاں رکھیں اور کہا اپنے دل سے پوچھو اور اپنے نفس سے پوچھو، استفتیکا فی قلبک استفتیکا فی نفسک، اپنے دل سے پوچھو اور اپنے نفس سے پوچھو کہ گناہ کیا اور نیکی کیا ہے۔ تم کو ان چیزوں کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں جو تم کرتے ہو تم لوگوں کے دلوں میں کھڑکتی ہیں ساری چیزیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس سے کیا جھوٹ بولا، اس جھوٹ کی وجہ سے میں نے اپنا سودا کیسے بیچا، اس سودے کے اندر میں نے کیا چیز ملائی ہوئی تھی جو کہ اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی، میں نے وہ پراپرٹی کیسے خریدی، میں نے پٹواری کو کتنے پیسے دیے، میں نے اس مال میں کیا ملاوٹ کی، یہ سب چیز ہم لوگ جانتے ہیں۔ اس کے باوجود کیونکہ ہمارے اندر جو نفس حیوانی ہے اس کا راج ہے، تقویٰ ہم لوگوں میں نہیں ہے، ہم ان چیزوں کے فراڈ کے اندر پھنسے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو صحیح طرح سے تقوی کے بارے میں ہم لوگوں کو سمجھ جائے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں ہم لوگوں کو سمجھ جائے، اور ہم لوگ ایسی زندگی گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں ہم لوگوں کو بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ اس آیت مبارکہ کو عملی طور پہ سمجھ سکیں اور اس کو معاشرے میں پھیلا سکیں، اور اللہ تعالیٰ کو توفیق دے ہم لوگوں کو کہ سلسلہ ہمارا قرآن مجید کا چلتا رہے جس میں سمجھ اور بوجھ کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں۔ صدق اللہ العظیم۔